میں ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے۔ کوئی جنگل بیابان کا رخ کرتا ہے، کوئی نیند کی گولیوں کا سہارا لیتا ہے، کوئی موسیقی میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی قدرتی مناظر میں سکون ڈھونڈتا ہے۔ کریم بخش بھی سکون کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ وہ گھر میں بیوی بچوں کے شور شرابے سے بہت تنگ آ جاتا تو ندی کنارے جا کر گھنٹوں لہروں کو تکتا رہتا۔ ایک دن انہوں نے پیش امام تبارک علی سے اپنی تکلیف بیان کی اور مشورہ مانگا۔ تبارک علی نے کہا، میاں، سنا ہے پڑوس کے گاؤں میں کیسر گنج میں ایک تجربہ کار حکیم ہیں، حکیم پرسکون کے نام سے مشہور ہیں، ان سے مشورہ کر لو۔ اگلے دن کریم بخش حکیم کے پاس پہنچ گیا۔ حکیم صاحب ٹیک لگائے سکون سے خراٹے لے رہے تھے۔ کریم بخش کے کھانسنے کی آواز سے چونک کر آنکھیں کھولی اور اسی انداز میں لیٹے لیٹے اس کی نبض دیکھ کر بولے، سکون چاہیے؟ جی سرکار، کریم بخش نے کہا۔ کتنا؟ جی بہت سا، یعنی مکمل۔ تو پھر 4 لوگوں کو لے کر آؤ۔ وہ کیوں جناب؟ بھئی مکمل سکون تو نہر کے پار قبرستان میں ہی مل سکتا ہے۔ جی نہیں، اتنا نہیں، بس میں گھر اور بیوی بچوں کے شور شرابے سے بہت پریشان ہوں، 1 منٹ بھی سکون نہیں نصیب ہوتا۔ گھر میں مرغا ہے؟ حکیم صاحب نے پوچھا۔ نہیں، مگر کیوں؟ کریم بخش نے اس بے تکے سوال کو سن کر کہا، آج ہی لے آؤ اور بس اب بھاگ جاؤ۔ اتنا کہہ کر حکیم صاحب پھر خراٹے لینے لگے۔ کریم بخش نے واپسی پر منڈی سے ایک مرغا خرید لیا۔ بچے تو مرغا دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اس کے ساتھ کھیلنے میں اور زیادہ شور کرنے لگے۔ 2 دن میں مرغے نے وقت بے وقت اذان دے دے کر کریم بخش کو عاجز کر دیا اور پھر حکیم صاحب کے پاس پہنچا اور ساری کہانی کہہ سنائی۔ حکیم صاحب نے اونگتے ہوئے پھر پوچھا، گھر میں کتا ہے؟ نہیں، کیوں؟ کریم بخش نے حیرت سے پوچھا۔ جاؤ آج ہی بندوبست کرو کتے کا۔ اتنا کہہ کر حکیم صاحب سکون سے چادر اوڑھ کر پھر سو گئے۔ غریب حکیم بخش نے سلیمان سے کتا خریدا اور گھر چل دیا۔ بچے کتا دیکھ کر اور بھی خوش ہوئے۔ اب کتا اور مرغا دونوں مل کر شور مچاتے، گھر میں طوفان برپا رہتا۔ کریم بخش کا رہا سہا سکون بھی غارت ہو گیا تھا۔ بیچارہ پھر حکیم صاحب کے پاس حاضر ہوا اور رو رو کر اپنی آپ بیتی سنانے لگا۔ حکیم صاحب انگڑائی لے کر بولے، گھر میں گدھا ہے؟ کریم بخش کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، حکیم صاحب میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، جاؤ آج ہی ایک تندرست گدھے کا انتظام کرو۔ کریم بخش نے بھولو دھوبی سے گدھا خرید لیا۔ اب رات کو مرغے، کتے اور گدھے نے جو شور مچا رکھا تھا، محلے والے اکٹھے ہو گئے اور کہا، کریم بخش تم نے اپنے ساتھ ساتھ ہمارا سکون بھی غارت کر دیا، فوراً ان جانوروں کو یہاں سے لے کر نکلتے بنو۔ کریم بخش پھر حکیم صاحب کے پاس پہنچے اور پوری کہانی کہہ سنائی۔ گدھا واپس کر دو، حکیم نے حکم دیا اور کروٹ لے کر خراٹے لینے لگے۔ حکیم بخش نے واپس آ کر آدھی قیمت پر گدھا بھولو کو واپس کر دیا۔ گدھے کے جانے سے اگلے دن اس کو کافی اچھی نیند آئی اور کچھ سکون میسر آیا۔ اگلے دن اس نے حکیم صاحب کو یہ خوشخبری سنائی، کتے سے بھی پیچھا چھڑواؤ۔ نہیں حکیم صاحب، بچے کتے سے مانوس ہو گئے ہیں، مجھے بھی کھیت پر اس کی موجودگی سے آرام ہے۔ کہہ جو دیا کہ کتے سے پیچھا چھڑوا لو، حکیم صاحب نے زور دے کر پھر سے کہا۔ کتے کے جانے کے بعد تو کریم بخش کو سناٹا سا محسوس ہونے لگا، سکون کچھ زیادہ ہو گیا تھا۔ اس نے حکیم صاحب کو جا کر بتایا، مرغے کو بھی حلال کر ڈالو۔ حکیم صاحب نے مشورہ دیا۔ اب تو کریم بخش سے برداشت نہیں ہوا اور وہ چیخا، حکیم صاحب یہ نہیں ہو سکتا، مرغے سے گھر میں سب محبت کرتے ہیں، جس دن وہ اذان نہیں دیتا لگتا ہے دن ہی نہیں نکلا۔ ابھی تمہارا علاج مکمل نہیں ہوا، جیسا ہم کہتے ہیں ویسا کرو، مرغے کا جانا ضروری ہے، حکیم صاحب نے سختی سے کہا۔ مرتا کیا نہ کرتا، بیچارے کریم بخش نے مرغے سے بھی پیچھا چھڑا لیا۔ اب اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ گھر کی خاموشی سے اس کو وحشت ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ
اب علاج ختم ہو گیا ہے، آخری بار حکیم صاحب سے مل لے۔ اس بار حکیم صاحب بہت تر و تازہ اور خوش بیٹھے تھے۔ جب کریم بخش نے گھر کے پرسکون ماحول سے آگاہ کیا، حکیم صاحب نے مسکرا کر کہا، اب تم ایک اور آخری کام کرو، اور وہ یہ ہے کہ بیوی کو بچوں کے ساتھ میکے بھیج دو، ان سے بھی پیچھا چھڑواؤ۔ یہ سن کر تو کریم بخش غصے کو برداشت نہ کر سکا، اس نے چیخ کر کہا، حکیم صاحب اب تک میں آپ کے لحاظ میں کچھ نہیں بولا، اب آپ نے بے تک کے مشوروں کی حد کر دی ہے، میں ہرگز اپنے بیوی بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، سارا سکون اور خوشیاں انہی کے دم سے ہیں، اگر ایک دن کے لیے بیوی بچے چلے جاتے ہیں تو مجھے گھر کی خاموشی کاٹنے کو دوڑتی ہے، اب میرے گھر میں مکمل سکون ہے، اب میں آپ کے کسی مشورے پر عمل نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے قریب آنے کا اشارہ کیا، پھر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر کہا، کریم بخش میری یہ تمام باتیں تمہارے علاج کا حصہ تھی، تمہیں اس حقیقت کا احساس ہی نہیں تھا کہ سکون انسان کے اندر ہوتا ہے، جو انسان اپنے اندر سکون تلاش کرتا ہے وہی زندگی میں کامیاب اور مطمئن رہتا ہے۔ جاؤ اب اپنے بچوں کے ساتھ سکون آرام سے زندگی بسر کرو اور مطمئن ہو کر زندگی گزارو۔